الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. درود پڑھو محمد رسول ولی الامر کے موضوع پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے اور کل اسی موضوع پر ہماری آخری تقریر ہوگی اور اس میں انشاءاللہ نتیجہ نکل کر آئے گا. بھائیان گرامی، میں نے بڑی کوشش کی اور کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد بھی دے سکوں اور جو آپ حضرات کا علم ہے اس کے معیار کے مطابق میں اپنی گفتگو بھی کر سکوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری مجالس جو ہیں یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ محمد علی محمد کو سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں نے جہاں بھی پڑھا، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے غیر ممالک ہو، تو میں نے ایک مرکز بنا دیا. یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ محمد علی محمد کا کمال ہے. ان کے ذکر کا پتہ ہے. میں یہ الفاظ اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ لازمی ہے میں پریکٹیکل سٹی میں پڑھ رہا ہوں اور اس میں بہت سی ایجنسی جو ہیں وہ میری تقریر کو لکھتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میری تقریر کو اگر کوئی لکھنا چاہے تو کم از کم دوسری یا ایک کو اس سے درکار نہیں ہے. کیونکہ یہ بیچارے جو دیا لے یا ہوتے ہیں یا لے یہ بیچارے 2 یا 3 یا زیادہ میں زیادہ نیٹ پاس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو نہیں لیا جاتی ہے. یہ جب نعرہ لگتا ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. دیکھو جو ہوتا ہے وہ لوگ دیتے ہیں. حالانکہ میری تقریر ہوتی ہے، آپ نے سنا ہے مجھے کہ میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے. اب یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے. میں نے تمام باتیں جو کی ہیں وہ قرآن حکیم سے کی ہے. آئیے آج کی تقریر کو اس طرح شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں میں نے کل اس مہمان کو چھوڑا تھا. میں نے کل حد کیا تھا کہ ولی کی مانے کیا ہے اور کل آپ بالکل تیار ہو کر آنا. 1 بجے قبلہ نتیجہ نکالنا ہے ولی امر کا. میں اب کہا تھا دیا نگرانی کہ جس معاملے میں اللہ ولی ہے اس معاملے میں آل محمد ولی. حالانکہ میں پھر ایک لڑکے جملے کو دوہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ ولی ہے اور آل محمد میرے جن اللہ ولی اللہ ہے. بس اس لفظ کو آج سمجھے تاکہ میں شروع کروں اپنی تقریر کو. میں نے کیا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ قرآن جو قرآن ہے وہ بھی اہل بیت ہے. فرق یہ ہے
تو قرآن تب تک کافی نہیں جب تک آل محمد کے دروازے پر نہیں جائیں. آئیے آج کی تقریر میں شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بڑا آپ کو لکھنا ہوگا. کم از کم آج بھی میں 25 یا 30 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. تمام مسلمان جو جس کی شکل دیکھا ہے خیر سے سنے تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی سورت الحدید میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے مسلسل رسول بھیجے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے مسلسل رسول بھیجے. ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور ہم نے ان کو دلیل عطا کر کے بھیجا, معجزات عطا کر کے بھیجا. کسی رسول کو ہم نے بغیر دلیل کے نہیں بھیجا. اور وہ جھوٹا ہے جس کے پاس دلیل نہیں. اللہ کر دیا وہ جھوٹا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. اللہ نے کیا کرنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور ہم نے ان کو دلیل عطا کر کے بھیجا. ہم نے انہیں آیا بینات عطا کر کے بھیجا, معجزات عطا کر بھیجا. یا انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ کتاب نازل کی. ہر رسول کے ساتھ گھبرائے نہیں, مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں. ہم نے مسلسل رسول بھیجے, دلیل عطا کر کے, معجزات عطا کر کے ہم نے ان کو بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ سننا ویسے ہم نے ہر رسول کے ساتھ ہم نے کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو سکے. توجہ پا رہا ہوں. پھر بڑی مہربانی ہوگی پھر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے مسلسل رسول بھیجے, دلیل عطا کر کے, بینات عطا کر کے, معجزات عطا کر کے ہم نے ان کو بھیجا. اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ, ہر رسول پر نہیں, ہم نے ہر رسول کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. میں تمام مسلمان بھائی کی پوچھتا ہوں یہ قرآن میں یہ 4 کتابوں کا ذکر ہے. ایک انجیل زبور اور قرآن, اور 1,20,000 ہے نبی. ان میں 313 ہے رسول, 5 ہیں اولو پیغمبر. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہر رسول کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. وہ رسول کو 313 ہے. بڑا مزہ آئے گا ہم کو. میں نے کیا ہماری نبی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور ہر رسول کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا. بات یہ ہے کہ 313 رسول ہیں. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ 313 کتابیں ہونی چاہیے. کیا چاہتا ہوں, لیکن اللہ نے سورۃ البقرہ میں پھر ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ. یہ پوری انسانیت ایک امت واحدہ کی مثال تھی. پوری انسانیت امت واحدہ کی مثال تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق. اور ہم نے اسے انسانیت میں مسلسل نبی بھیجے. سے باتیں کرتے آ جائے اپنے کو بٹھا رکھے.
نبی کو ہر کام میں انسان کے لیے صدق اللہ النبیین، اور ہم نے مسلسل نبی بھیجے. نبی یہاں رسول کا ذکر نہیں، نبی رسول نہیں، ہم نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے جو مبشر تھے، جنت کی بشارت دینے والے تھے. کئی بچے کو بتاؤ کیا کرتے پا رہا ہوں ننگا تو مسئلہ ہے بدل. یہ انسانیت امت واحدہ تھی. صدق اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور ہم لوگ ان میں مسلسل نبی بھیجے جو مبشر تھے، ان کو جنت کی بشارت دیتے تھے، منذرین تھے، ان کو جہنم سے ڈرانے والے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا حق کے طرف. ہم نے ہر نبی کے ساتھ لفظ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. ہر نبی کے ساتھ پتا چلا کہ نبی ہے 1 لاکھ کے بھی سزا، تو پھر کتابیں بھی 1 لاکھ کے بھی سزا. اللہ نے کہنا ہر نبی کے ساتھ میں نے کتاب کو نازل کیا، ہر نبی کے ساتھ میں نے کتاب کو نازل کیا. میرے محترم سامنے جو چاہتی دیتے ہو، مجھے کوئی یہ نہیں ہے تم کیا بنے، نہ مجھے ضرورت ہے نہ میرے مولا کو ضرورت ہے. کوئی ضرورت آنے نہیں ہے. اور میرے دوست اگر کوئی تقریر لکھتا بھی ہے تو ٹیپ کر کے جائے، پھر آفس میں جا کر سنائے. میں آفیسروں کو کر دلا کہ میں کیا کہا ہے، کیونکہ میں سیاست دان تو ہوں نہیں، اور میری ذہنیت اتنی بڑھ گئی ہے، مجھے اتنا جو ذہنی عیاشی ہوتی ہے، مجھے نہ منسٹر بننا ہے نہ ایم بننا ہے، تو پھر میں متنازع باتیں کیوں کروں گا؟ یہ ضرورت کیا ہے؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کیا آئیے میں نے 2 آیتیں پڑھی، پر اللہ نے کہا کہ میں نے ہر رسول کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ہر نبی کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. اب کیا فیصلہ کرتے ہو؟ کتابیں کتنی ہو گئی؟ تم نے کہا تھا 4 کتابیں. یہ ہے ہر نبی کے ساتھ کتاب، ہر رسول کے ساتھ کتاب. اور لفظ ہے پورے قرآن حکیم کو دیکھے، جب بھی اللہ نے کسی کتاب کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے تو 2 حرف جار استعمال کیے ہیں. اللہ یا اللہ پر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پاک ہے پروردگار کی ذات جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا، عبد کے ساتھ نہیں. ہم نے یارا ہے وہ انزلنا الیک الکتاب، سورۃ العنکبوت میں وہ انزلنا الیک الکتاب، میں نے تیری طرف قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ طرف. اور دوسری بات یہی تو موجودہ ہے قرآن حکیم کا کہ رسول پر قرآن نازل ہوا 40 برس کے بعد، جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوا 33 برس کے بعد، جناب عیسیٰ پر تورات نازل ہوا 27 برس کے بعد. اب یہ کون سی کتابیں ہیں جو ساتھ لے کر آئے ہیں؟ آپ نے
پوچھنا چاہتا ہوں اس میں اللہ کی کیا مسئلہ تھی کہ رسول پر قرآن نازل ہوا 40 برس کے بعد، جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوا 33 برس کے بعد، جناب عیسیٰ پر تورات نازل ہوا 27 برس کے بعد. ابھی یہ کون سی کتابیں ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ، یعنی نبی اپنے ساتھ کتاب کو لے کر آیا ہے، یہاں نہیں ملا. توجہ چاہ رہا ہوں میں آج بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنی تقریر ہوگی قرآن آیتیں پر مشتمل ہوں گی، جتنی تقریر ہوگی قرآن آیتوں پر مشتمل ہوگی. میں نے کیا کیا میں نے آپ بتائیے کون سی کتابیں ہیں جو لے کر آیا ہے ہر نبی اپنے پاس. ہاں کرلا اگر قرآن میں دلیل نہ ہوتا تو میں آپ کو سمجھانا سکتا. جب جناب عیسیٰ پیدا ہوئے اور بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر آئی تو قوم نے کیا کہا، یا ہارون ماں کان ابو تمرا سو ماں کان تم کدیا. اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، تمہارے بھائی بہن تو ایسے نہیں تھے، یہ تم بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ باشارت لائے بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کیا. یہ بیوی کو کیسے پتا چلا کہ بچہ کلام کرے گا؟ سمجھا چاہ رہا ہے یہ تو یارن کو گزرنے دو جو گئے ہیں کسی کے پاس. جب میں پی ایم صاحبہ سے ملاقات کروں گا ان کی لسٹ آپ کو دکھاؤں گا ان کو کون سا کہتا ہے، ان کو جو پیٹ میں درد پڑا ہے کی پڑا ہے. ارے میرے دوستوں نے کیا کیا تو جناب عیسیٰ کی والدہ بچے کو لے کر آئی تو قوم نے کیا کہا، اے ہارون کی بہن تمہارے بھائی بہن تو ایسے نہیں تھے، چلے بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اشارہ چلا بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کیا. یہ بیوی کو کسی نے بتایا یہ ایسا بات کرے گا؟ ارے تم لے جاتے رسول کول میں غائب نہیں، یہ میری مریم کول میں غائب کیا. یہ بھی مریم کول میں غائب کیسے آ گیا؟ اب سنو نصارے تھے، یہودی تھے، لیکن کیا جواب دیا؟ پالو کئی سمجھنے میں من کان سے محبت کر دیا، ہم اس بچے سے بات کیسے کریں گے؟ یہ نہیں کہا کہ بچہ سے بات کرے گا. جملہ میں نے کہہ دیا ہے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے یہودی، بچے پر یقین ہے، اپنے پر یقین نہیں. کہاں کالو کیسے مکلمو من کان سے محبت سبیا، جو بچہ ابھی بھولے نہیں ہے ہم اس سے کس طرح بات کریں گے؟ ہم اس سے کس طرح بات کریں گے؟ ہم اس سے کس طرح بات کریں گے؟ بچے آپ اپنے باتیں کر رہے تھے یا بچے کی آواز آئی؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچہ ہے اور دو فعل استعمال ہے، دونوں فعل ماضی ہے. بچہ باتیں کر رہا ہے ماضی کی، بڑا مزہ آئے گا. بچہ بچہ ہے باتیں کر رہا ہے ماضی کی.
تو پہلے استعمال ہوئے دونوں پہلے معافی. قال انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں. عبد، میں اللہ کا عبد ہوں. میں سوال تھا ماں کی عصمت کا. سنو، سوال تھا ماں کی عصمت کا. ماں، تو تم نے یہ بچہ کہاں سے لایا؟ جواب دے قال انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں. میں آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، دے کر بھیجا ہے. میں وہاں سے لے کر آیا ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. میں نے جملہ کر دیا، نہ مجھے کتاب یہاں ملی ہے، نہ مجھے نبوت یہاں ملی ہے، نہ مجھے کتاب یہاں سے یہاں ملا ہے، نہ مجھے نبوت یہاں ملی ہے. تین الفاظ ہیں میرے بزرگ. بڑا جملہ سادہ تو ہے، سادہ تو کامران بھائی بڑا جملہ. میرے کرنل بیٹھے ہیں بھائی دوستمان دیکھنا بھائی بڑا جملہ. 4 الفاظ ہیں. الفاظ پہلے کا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں. یہ کیوں کہا کہ میں اللہ کا عبد ہوں؟ یہ کیوں کہا کہ اللہ کو عبد ہوں؟ جناب عیسیٰ کو علم غیب تھا کہ میں اعلان کر دوں اپنی ابدیت کا، کیونکہ یہ آگے جا کر کے مجھے اللہ کہے گا. آگے جا کر کے مجھے اللہ کہے گا. آگے جا کر 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 کوئی مجھے اللہ کہے گا، کوئی مجھے تم اللہ کہے گا. تو آج میں آپ سے ترکیب کرتا ہوں کہ میں اللہ نہیں میں عبداللہ، میں اللہ نہیں میں عبداللہ ہوں. عیسیٰ کو تو علم غیب ہے، رسول کو نہیں. میرے دوستوں عیسیٰ کو علم غیب ہے، رسول کو نہیں. پہلے عبدیت کا اعلان کیا. اور عبد کی معنی کیا ہے؟ عبد کی معنی کیا ہے؟ عبد ہی رسول. عبد کی معنی کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے بتائیں کیا کرتے ہیں بھائی؟ عبد کی معنی بنتا، یعنی یہ بنتا ہے پرشن کا لفظ ہے. اردو کا لفظ بتاؤ. اردو میں اس کو کہتے ہیں پانی خادم. یہ عبد کی معنی پانی ہے، عبد کی معنی بنتا ہے. نہیں کاش عبد کی معنی سمجھ میں آ جاتی. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عبد کی معنی کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عبد کی معنی کیا ہے. میرے دوستوں یہ قرآن کے الفاظ ہے، کئی مقامات پر آئے ہیں. سورت الحجر میں، سورت یوسف میں، سورت قصص میں، کئی جگہ پر، سورت صاد میں کئی مرتبہ یہ الفاظ کمایا ہے کہ اللہ نے جب شیطان کو دربار سے باہر نکالا تو جملہ کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ، یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے عبد ہیں، جو تیرے عبد ہیں. اب بتاؤ کہ عبد کی معنی معلوم ہے؟ ارے عبد کی معنی معصوم. قرآن سے بات کرو تو آپ سے چلو. قرآن کی نظر میں عبد کی معنی ہے معصوم، یعنی شیطان نے اقرار کر لیا کہ تمام گمراہ کروں گا سوائے ان معصوم بندوں سے. تو یہاں عبد کی معنی ہے معصوم. یہاں عبد کی معنی ہے معصوم. اور پھر کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے.
اور میرے سیاسی بھائی بتاؤ کہ جناب عیسیٰ پر انجیل سے نازل ہوا تھا 33 برس پر، یہ کون سی کتاب لے کر آیا ہے؟ چاہ رہا مجھے بتاؤ کہ انجیل سے نازل ہوا تھا 33 برس کے بعد، تو یہ کون سی کتاب ہے جو لے کر آیا ہے؟ پھر کہا یعنی پہلے اقرار کیا کہ میں موسوم ہوں، پھر اقرار کیا کہ میں عالم ہوں، آپ سے ہی عالم ہوں، اور آخر میں اقرار کیا فجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے میرے مسلمان بھائی، اگر یہ جملہ کہہ کر میں چلا جاؤں اور مسلمان سمجھنے لگے تو مشکل زندگی میں پھر تقریر کا تقریر نہیں کروں چھوڑ دوں۔ یعنی اللہ نے جناب عیسیٰ کا اعلان کروایا، جناب عیسیٰ نے پہلے اپنی عصمت کا اقرار کیا، پھر علم کا، آخر میں منصب کا، اللہ نے قانون صاف کر دیا کہ عبدالحکیم جو میرا ہوگا، جو میرا حاجی ہوگا، پہلے وہ محسوم ہوگا، بعد میں عالم ہوگا، اور تیسرے نمبر پر منصب ہوگا، جس کو تم حاجی سمجھو، جس کو حاجی سمجھو، بس یہ قانون اپلائی کرو، جس کو حاجی سمجھو یہ قانون اپلائی کرو۔ سب سے پہلے جو کوئی موسم ہے جو مہنگار تو نہیں، بس میں نے جملہ کر دیا، پھر دیکھو عالم ہے جاہل تو نہیں، کہیں اللہ کا فیصلہ تو نہیں کر رہا، پھر دیکھو پھر مانو اور تمام مسلمان بھائی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تمام مسلمان بھائی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یا اللہ سوال تھا بی بی مریم کی عصمت کا، بی بی مریم مسلمان نہیں، اور جواب عیسیٰ دے رہا ہے اپنے کہ میں مسلم ہوں۔ مجھے آپ کا نام نہیں آتے والا ایک کا نام لے کر میں پکارتا، علی کی عزت کی قسم ہے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یا اللہ ایسا جواب دیتا ہوں، یہ بھاگ تو اسی لیے ہے کہ ان کے ساتھ شراب نہیں، امریکہ میں ہمارے رسول کے خلاف ایک کتاب لکھی جاتی ہے، یہاں شروع سے لگاتے ہیں، امریکہ کا پرچم جلاتے ہیں، اتنی غیرت ہے کہ جواب دیکھو یہ کیا طریقہ ہے، یہی کیا طریقہ ہے کہ کتاب لکھی گئی ہے امریکہ میں اور توڑ پھوڑ تم یہاں کہتے ہو، تم لگاتے ہو تو پھانسی تو تمہیں دینا چاہیے نا، اگر تم نے غیرت ہوتی تو علم کا بات نہیں، میں نے کیا سارے کرنے کے حضرات میرے سامنے موجود ہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنا سمجھانے میں، تکلیف نہیں ہوگی۔ جناب عیسیٰ نے پہلے اپنی عصمت کا اقرار کیا، عصمت بتائی کہ میں موسوم ہوں، پھر کہا کہ میں عالم ہوں، پھر کہا کہ میں نبی ہوں۔ عجیب سوال ہے، عجیب سوال بھی عجیب، جواب بھی عجیب، یعنی سوال ہو رہا تھا بی بی مریم کی عصمت یہ سنا نہیں، عیسیٰ نے کہا میں موسوم نہیں، میں صاحب کتاب ہوں، میں نبی ہوں، کیا مانی؟ میرے سنیا بھائیو اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اور تم نے اتنی ضرورت ہے تو مجھے جواب دو، مت سے بنتا، اور پھر پشت در پشت دیے
یہ وصیت کر دینا عبد الحکیم کو جواب دینا. ارے ہاں موسیٰ سوال تھا بی بی مریم کی عصمت کا, اور جناب عیسیٰ نے کہا میں معصوم ہوں, میں عالم ہوں, میں نبی ہوں. کیوں کہا؟ اسی لیے کہ اگر جناب عیسیٰ کہتے بھی کہ میری ماں معصومہ ہے تو سب ہاتھ رہ جاتے اور یہ فیصلہ پھر رہ جاتا. لیکن جناب عیسیٰ نے اللہ نے مل کر جواب دیا کہ عبد الحکیم جس بیوی کا بیٹا معصوم ہو, جناب انسان نے مل کر جواب دیا کہ عبد الحکیم جس بیوی کا بیٹا معصوم ہو, بیٹا عالم ہو, بیٹا نبی ہو, اس کے والدین کافر نہیں. کوئی فیصلہ کہ جس بیوی کا بیٹا معصوم ہو, عالم ہو, نبی ہو, اس کے والدین غیر معصوم نہیں ہو سکتے, اس کے والدین کافر نہیں ہو سکتے. اب تم عبد الحکیم کے لیے تو کہتے میں تم سے کہتا ہوں کہ رسول معصوم ہے یا نہیں, عالم ہے یا نہیں, انسان کا سردار ہے یا نہیں. تو تم نے شریعت اکبر میں لکھا کہ رسول کے والدین کافر. اب میں تم پر کون سی بتلا دوں کہ کافر رسول کے والدین ہیں اور تم کافر کے نہیں. تم بتاؤ تقریر کو شروع ہو گئی, تقریر میری شروع ہو گئی, تقریر میری شروع ہو گئی, ابھی تقریر میری شروع ہو گئی, تقریر میری شروع ہو گئی. پتا چلا میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے چالو فرمایا کہ میں نے ہر رسول کے ساتھ کتاب کو نازل کیا, پھر فرمایا ہر نبی کے ساتھ میں نے کتاب کو نازل کیا. کہ میں نے کیا تو قرآن کو رسول پڑا 40 برس کے بعد, انجیل آیا جناب عیسیٰ پر 33 برس کے بعد. تو کوئی نبی اپنی ساتھ کتاب نہیں لے کر آیا. تو یہ کون سی کتاب ہے؟ لیکن جناب عیسیٰ نے مسئلہ حل کر دیا کہ عبد الحکیم کتاب سے مراد نہ کتاب ملفوظی ہے الفاظی والا, نہ کتاب مکتوبی ہے لکھا ہوا. عبد الحکیم کتاب سے مراد ہے کتاب وجودی, یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی کا وجود علم ہے, ہر ہاتھی کا وجود علم ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ کوئی ہاتھی میں نے ان پڑھ پیدا نہیں کیا, ایک ساتھ وجود علم ہوتا ہے, ایک ساتھ وجود علم ہوتا ہے. ہر ہاتھی کا, ہر نبی کا, ہر ہاتھی کا وجود علم ہے. اس کا نام ہے کتاب, اس کا نام ہے کتاب. یہ نہ کتاب ملفوظی ہے نہ مکتوبی ہے. نہ کتابیں وجود, کتابیں 3 یہ کتاب ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے کتابیں ذہنی, کیا ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں, ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں, ذہنی, مکتوبی,
ملکی ہوئی مجھے کی یا حقیقی میری زمینی آگ آ گئی، زمینی آگ، پھر میں نے لفظ نکالا آگ، پھر میں نے کتاب پر لکھا آگ، کیا بتا کر پورا چنتا پڑا سمجھ میں آ گئی میرے دوستوں، میں نے کہا کیا میرے دوستوں میرے ذہن میں آ گئی آگ، پھر میں نے پیپر پر لکھا آگ، پھر میں نے زبان سے کہا آگ، لیکن جب میرے ذہن میں آگ آئی تھی تو ذہن کو حرارت نہیں پہنچی تھی، جب میں نے زبان سے نکالا تھا آج تو میری زبان نہیں جلی تھی، جب میں نے پیپر پر لکھا آگ تو نہ پیپر جلا نہ قلم جلا، لیکن جب میں حقیقی آگ کی طرف آیا تو اگر میں نے اس میں زبان ڈالی تو زبان جلا، گھر ڈالا تو یہاں حرارت پہنچی، قلم ڈالا تو قلم جلا، پتا چلا ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں لیکن پہلے تین بے اثر ہوتے ہیں۔ چار وجود ہیں، پہلے تین بے اثر ہیں، اثر چوتھے میں ہے جو حقیقی ہے، چوتھے میں ہے جو حقیقی ہے، سمجھا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں میں، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، آپ کہیں گے برابر جملہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں ہر نبی کا وجود علم ہے، ہر نبی کا وجود علم ہے، کوئی نبی کوئی حافظ جاہل پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ارے مسلمانوں کی ناراض ہوتے ہو جب یہودی لاٹھی کوئی کتاب لکھتی ہے تو یہاں نعرے لگاتے ہیں، ارے وہ دلیل پیش کرتی ہے، عیسائی لکھتی ہے تو ناراض ہو جاتے، دلیل پیش کرتی ہیں کہ انسان کو آتے ہی عالم آتے ہی نبی، اور تم کا تو ہمارا انبیاء جو سید الانبیاء ہے افضل المرسلین ہے، ارے انسان تو آتے ہی نبی آتے ہی عالم، اور رسول 40 برس کے بعد نبی، رسول 40 برس کے بعد نبی، تو عیسائی کہیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے، یہودی کہیں گھبرا تو نہیں دیکھا جاتا ہے، کل آئے تو چل رہا ہوں، اب جتنا علم اتنی طاقت، جتنا علم اتنی طاقت، طاقت علم ہے، طاقت علم ہے، جتنا علم اتنی طاقت، جتنا علم اتنی طاقت۔ اب اللہ نے جناب موسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا کہ آتینaa موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کے وجود کو کتاب بنایا، موسیٰ کا وجود کتاب ہے، موسیٰ آتے ہی علم ہے، موسیٰ آتے ہی عالم ہے، آتے ہی عالم ہے،
آپ دلیل سے مانگے ہیں. ابھی آیا ہے فرعون کے گھر میں گیا اور اللہ حرمنا علیہ المراض من قبل، میں نے موسیٰ پر تمام گاؤں کا دودھ حرام قرار دیا. میں نے موسیٰ پر تمام گاؤں کا دودھ حرام قرار دیا. بچہ ہے، قرآن شاہد ہے، کئی دائیاں آسیا نے منگائی، کسی کا دودھ نہیں کیا. تم کو کہتے ہو ہم رسول جی سے تم اپنے بچے کو کسی کا بھی دودھ پلاؤ تو پی جائے گا. نہیں گے سر جو میرے کو سبھی ہے دوسرا تو نہیں گے. پوری طرح جاتا رہا ہوں، پوری طرح جاتا رہا ہے، پوری طرح گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں. ہاں بچہ ہے تو کہتا ہے میں رسول جو تھا. یہ بچہ وہ ہے جو آتے ہی اللہ نے فرمایا موسیٰ پر تمام گاؤں کا دودھ حرام کرا. حرام جب تک ماں نائی موسیٰ نے دودھ نہیں پیا. بچہ ہے بچہ، بچہ ہے بچہ. پتا چلا موسیٰ کو ہم جناب موسیٰ پہ آتے ہی پتا ہے کہ میں ہوں معصوم، میں کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتا. ارے اب بتا کہ موسیٰ دریا رسی موسیٰ پہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ نہیں پیتا تو ہمارے رسی میں دھڑیا کا دودھ دے دیا. سے بات کر میں تم سے بات کر نہیں گیا. دیکھو یہ ہے جناب موسیٰ، کیونکہ تھا وجود نہیں تھا، وہ جہل پیدا نہیں ہوا تھا. ہمارے بچے اسی لیے کیوں کسی کا دودھ کیوں نہیں کیا، اس لیے کا دودھ کیوں نہیں کیا. ایمان سے بتائیں آپ نے ایک بکرا پالا، بکرے کا بچہ پالا، لیکن اس کو دودھ پلایا کسی کا. ایمان سے بتا وہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے کہہ دیا ہے ارے بکرا حلال ہے، بکرا حلال تھا، بکرا حلال تھا. حرام کیوں ہوا کہ تم نے نجس کا دودھ پلایا. ارے حلال اگر نجس کا دودھ پیے تو وہ حلال نہیں، اور کوئی 2 برس تک نجس کا دودھ پیے تو حاجی اور امام کیسے سے بات کرے تو میں آگے چلے نہ جہاں جہاں آواز آ رہی، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے. اور اللہ نے سورت کہا میں کہا القیم تو علیہ محبت یہ کہا یہ تم سے محبت تھا. یہ خبر آدر میں دیکھتے مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں ساری یاد کرتا ہوں. جس سے اللہ محبت کرے وہ کیا بنتا ہوگا. القیت علیک محبت میں کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہاں تم نے کہا ہوگا، تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ مجھے فرعون کے گھر بھیج دیا. مثال کی بات نہیں، میں تم سے محبت کہانے کا انتظام پہلے کیا ہے. سمجھا جا رہا ہے القیت علیک محبت میں نے یہ صورت کہا کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں نے جو تمہیں دشمن کے گھر میں بھیجا ہے
تو گھبرانا انہوں نے اس لیے بھیجا ہے تاک تمہاری پرورش میرے آنکھوں کے سامنے، تمہاری پرورش میرے آنکھوں کے سامنے، تمہاری پرورش میرے آنکھوں کے سامنے، میں اللہ عادل ہوں، میں یہ کبھی گوارا نہ کرتا کہ آپ یا مومنہ فرعون کے گھر میں جائے، لیکن یہ جان بوجھ کر میں نے انتظام کیا ہے کہ موت سے آنے والا ہے، اس کی پرورش مومنہ کرے کافر نہیں۔ بات کر کے میں تم سے بات کرنا چاہتا نارا ہے میں نے اسی لیے بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے، میں نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور مسلمان بھائی پھر مجھے بتائیں کہ جناب رسول افضل یا جناب موسیٰ اللہ کے موسیٰ کے لیے تو اتنا خیال ہے، ارے یہودی تمہیں کیسے دل پیدا کریں گے؟ اپنا قبلہ درست کرو، اپنا عقیدہ درست کرو۔ ارے موسیٰ کے لیے تو اللہ نے آنے سے پہلے انتظام کیا، موسیٰ تو فرعون کے گھر بھیج دیا اس لیے کہ وہاں عافیہ پرورش کرے، مومنہ پرورش کرے۔ اب بتاؤ موسیٰ افضل ہے یا رسول؟ ارے اللہ کو موسیٰ کا خیال تو ہے کہ تو پرورش مومنہ کرے تو جس ابو طالب نے رسول کو مانا ہوگا، جس ابو طالب نے رسول کو مانا مجھے جانے تو کیا مجھے بڑا کیوں کا کل سے آخری تقریر ہے نتیجے والی، اس لیے میں چاہتا ہوں آج آپ کو کچھ نیا آگے لے کے چلیں۔ اب موسیٰ کی وجود ہے کتاب، موسیٰ کا وجود کتاب ہے، موسیٰ کا وجود علم ہے، آئیے اور اللہ نے کہا اس کا وجود ہے توریت، لیکن جس اللہ نے کہا تھا سورۃ بقرہ کہ موسیٰ تمہارا وجود کتاب ہے، اس کا اللہ نے سورۃ اعراف میں ساتھ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً۔ موسیٰ تیرا وجود کتاب ہے، لیکن من كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں سے تھوڑا 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 میرے دوست آپ مجھے انسان ہو جائے گئے تو اور کیسے سمجھیں گے؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ من كُلِّ شَيْءٍ من باغیت کے لیے موسیٰ تیرا وجود علم ہے، لیکن جسم علم نہیں، میں کوئی حدیث نہیں کری ہے نہ کروں گا، میرا بات ہے تم سے، میں نے کیا کہا اگر حدیث میں کروں تو مجھے پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ میرے امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ میں کیا چاہ رہا ہوں پڑھ سکتا ہوں حدیث، لیکن میں نے بات کی ایجنسی کی تو میری تقریر کو پیش کر کے جائے، میں نے کہا کیا کہ اللہ نے خود بتایا، سورۃ بقرہ میں کہا کہ موسیٰ کا وجود علم ہے، سورۃ اعراف میں کہا وجود علم ہے، لیکن من باغیت کے لیے جدلی تمام چیزوں کا علم تیرے پاس نہیں، تیرے پاس ہے جدلی علم۔ آئیے پھر قرآن سے پوچھیں کہ جس کا وجود جدلی کتاب ہے اس میں طاقت کتنی ہے؟ آپ بلی الامر سمجھ میں آ جائے، آپ بلی الامر سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ سرل بات ہے سورۃ اعراف کی، قال ان تجیت بآیۃ فأتها إن كنت من الصادقین۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو کہا کہ اگر تو اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، کیونکہ نبی رسول تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل ہو۔
اگر تم سچا ہے تو دلیل پیش کر، تم سچا ہے تو دلیل پیش کر. فائدہ نہیں فائدہ تھا ان کا فائدہ بن گیا. اتنی خاموشی کھا گئی ہے، خاموشی نہیں ہونے چاہیے تھی. کیا کھا تھا فائدہ نہیں فائرن اٹھا ان کا فورن اٹھا بن گیا. بلتا فائدہ بننا دن فورن ہاتھ نکالا، فورن اس میں نور آ گیا. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ. ارے ہاں، اب کسی کتاب میں دکھاؤ، کسی تفسیر میں دکھاؤ تو جب فرعون نے جناب موسیٰ کو کہا تھا کہ اگر تم سچا ہے تو دلیل پہ، تو اس نے مسئلہ بچھایا ہو نہیں سچ رکھا. سمجھا رہا ہوں. ایک چھٹی ہوئی تاریخ میں دیکھا، کسی تفسیر میں 23 روایت دکھا کہ جناب موسیٰ نے مسئلہ بچھایا ہو کہ یا اللہ دلیل مانگ رہا ہے. ارے میری عزت رکھ، پہلے دیر کھاتے نوازن کر رہی ہیں. یا فرعون کو یہ کہا ہو کہ ابھی میرے پاس طاقت نہیں، اللہ سے مانگو تو پھر بڑا جملہ تھا میں نے ادا کر دیا، بڑا جملہ تھا ادا کر دیا. نہ جناب موسیٰ نے دعا مانگی کیونکہ اللہ نے اس کے وجود کو علم بنایا تھا. فوراً اٹھا پھینکا، فوراً اضحا بن گیا. اب اگر عبدالحکیم یہاں یہ کہہ دے کہ علی نے مردہ کو زندہ کیا، بھاگتے ہیں. ہم نے کرتا ہے ہمارے تک، میں نے کسی کا نام لیا ہے، میں نے کسی کا حملہ کیا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ولی ہوتا ہی ہو، وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے. میں آج اگر یہ کہہ دوں کہ میرا مولا علی مردہ کو زندہ کرتا تھا، جیسے میں تم سے پوچھتا ہوں یہ اچھا جو ہے یہ مردہ ہوتی ہے یا زندہ؟ مردہ تھی، اس میں روح کیسے آ گیا زندہ کیسے؟ پیدا کرنا تم سے بات کرنا چاہتے جناب موسیٰ جس کے پاس جیسے علم ہے، جس کا وجود جدوی کتاب ہے، وہ عطا کو آدھا بنائے تو وہ قبول ہے. اور علی مردہ کو زندہ کرے یہ کس یہ وقوف جب تمہیں موسیٰ کی اچھائی نظر نہیں آئی تو علی تو ولی اللہ ہے. وہ جب موسیٰ کی تمہیں اچھائی سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں گئے، گھبرا تو نہیں گئے. آئیے پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. گھبرائے نہیں بزرگوں، گھبرائے نہیں، میں اسی تکلیف سے یہ کروں گا. جواب نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو جب کسی نے مجھے جواب دیا سب سے میں کرنا چھوڑ دوں گا. پوری طرح میں آدھی دنیا سے زیادہ میں ممالک میں ڈال جاتا ہوں. کسی ماں کا لال ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو جواب دے سکے. میرے دوست میرے بزرگوں شاہد ہے ہمارے سندھ کے آدمی بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو، میں نے گاؤں کے گاؤں کیا کیے. اور ہمارے سندھ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے جتنے بھی قومی سردار ہیں وہ سارے کیا. اور جاؤ سندھ میں جا کر پوچھو جتنے قومی سردار ہیں سب کو کیا، میں نے کیا. اگر کوئی کہا دے کہ عبدالحکیم نے نہیں کیا میں مذہب چھوڑ دوں، سب کی بتا لیں. پھر چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف. میرا تو نہیں ہے میرے دوست. آئیے جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا، میں نے کیا قرآن حکیم سے پڑھ رہا ہوں. سورۃ مریم میں جناب عیسیٰ نے کیا کہا تھا، قالنی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میرا وجود کتاب ہے، میرا وجود کتاب ہے. اور آئیے چلتے ہیں سورۃ زخرف کی طرف کہ کتنا علم ہے.
یہ اللہ کیسے میرا کیا قصور ہے بھائی؟ سورۃ الجن میں اللہ نے کہا لما جاء بالبینات قال قد جئتكم بالحکمۃ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ. اللہ نے فرمایا جب میں نے عیسیٰ کو دلیل دے کر اپنی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ میں دلیل لے کر آیا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، میں بعض اشیاء کے لیے جانتا ہوں، ان کا کے لیے نہیں. میں بعض کا علم جانتا ہوں، بعض کا یہ میرے پاس نہیں. پتا چلا عیسیٰ کا وجود کتاب ہے لیکن جزوی کلی نہیں. بھگوان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. مجھے پتا ہے آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہے. مزہ تو آتا ہی علی والوں کو ہے. ہاتھ بلا تو علی میں نے کیا قبلہ اللہ نے خود فرمایا موسیٰ کا وجود کتاب لیکن وجود ہے جزوی کتاب جزوی علم. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلیں، اس میں طاقت کتنی ہے. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں کہ عیسیٰ میں طاقت کتنی ہے. سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا جناب عیسیٰ نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اپنے امت کو کہا کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں. دلیل بغیر دلیل کے نہیں آیا. میرے دوست بڑا جملہ تھا ذہن میں، بڑا جملہ تھا ذہن میں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں. میں نے کیا جناب عیسیٰ نے کہا اپنی امت کو کہ تمہارے رب کی طرف سے میں دلیل دے کر آیا ہوں، دلیل لے کر آیا ہوں. ہے موسیٰ کا وجود علم لیکن جزوی. اور کیا کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہایت پر، میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں. میں زبان سے بات آج حسین کے اداکار ہوتے ہیں وہ مار بتوالے ہوتے ہیں. کہاں کہ میں مٹی سے ایک پرندہ خلق کروں گا، اس میں روح میں ڈالوں گا. روح میں بہت بڑا کروں، بڑا بات کروں. مٹی سے پرندہ میں چلاتا ہوں. روح میں جتنے بھی ضمیر استعمال ہوئے ہیں 3-4 آیتوں میں متکلم واحد میں مٹی سے پردہ خلق کرتا ہوں. فان سے خوشی ہے اس میں روح میں ڈالتا ہوں. یقین بسم اللہ پھر پرندہ بن کر اڑے گا اللہ کے اذن سے. گھبرائے نہیں نوجوانوں. ایک لفظ آ گیا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. ایک لفظ آ گیا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. عیسیٰ نے بسم اللہ کیوں کہا کہ اللہ کی اجازت سے، یعنی اگر اللہ اجازت نہ دیتا تو پھر نہ کچھ کر سکتا. بسم اللہ کی مانا اجازت ہے، پھر اسی پر قائم رہنا. مانے اللہ کی اجازت ہے تو پھر اسی پر قائم رہنا. میں سورۃ یونس کیا کہتا ہوں اور تمہیں نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ سورۃ یونس جو پڑھا اس کا نمبر ہے 100. پاک کر دے کر آنا اور دیکھنا اگر اذن اللہ کی مانے ہے اللہ کی اجازت تو سورۃ یونس کیا پڑھا جس کا نمبر ہے 100. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. اللہ نے فرمایا کوئی بھی مومن ہو نہیں سکتا
جب تک میں اللہ اس کو اذن نہ دوں. اذن کی معنی ہے اجازت. تو اللہ نے فرمایا کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو اجازت نہ دوں. تو آپ کے سر پر میں پھرا رکھتا ہوں کہ ہے کوئی تم میں جس نے اللہ سے اجازت لی ہو کہ مومن بنو یا نہیں بنو. نوجوانوں بزرگ بڑے بزرگ ہیں بھائی. یہ جرمنی میں یہاں یورپ میں امریکہ میں چائنا میں مسلمان ہو رہے ہیں. ہمیں چھوڑو یہ تو مسلمان ہیں نا. ان سے مجھے تم نے اللہ سے اجازت لی ہے. تم نے اللہ سے اجازت لی ہے. تم نے اللہ سے اجازت لی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کرواتے ہو. اللہ تو فرماتا مومن تو ہے جو مجھے اجازت لے. میرے دوست ہے میرے بزرگ کاش یہ قرآن جو ہے یہ اردو والے الفاظ نہیں, ہندی والے الفاظ نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ دن وہ نہیں جو تمہاری زبان میں ہے. قرآن سے بات کرو تو میں آگے چلوں. میں نے کیا تھا کہ قرآن سمجھنے میں مشکل ہے. اس کو وہی سمجھے جو مشکل کشا ہو. ہم نے قرآن میں میرے دوست سمجھ لیں دو امر ہوتے ہیں. امر تکلیفی, امر تکلیفی. یہ باتیں کہ آپ کے کرنے کی نہیں ہے. یہ مجھے آپ پڑھے لکھے ملے ہیں. کتنے امر ہیں؟ دو. امر تکلیفی, امر تکلیفی. امر تکلیفی کیا ہے؟ امر تکلیفی وہ ہوتا ہے جس پر عمل کوئی کرے یا نہ کرے. اللہ نے امر کیا کہ نماز پڑھو اور کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. اللہ نے کاروبار رکھو کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا. اللہ نے کہا حج کرو کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. اللہ نے کہا میدان جنگ میں لڑو کوئی لڑا کوئی نہیں لڑا. اس کو کہتے ہیں امر تکلیفی. یہ ہے امر تکلیفی. نوجوانوں یہ نمازیں ہمارے لیے ہیں, یہ روزے ہمارے لیے ہیں, یہ زکاتیں ہمارے لیے ہے, جہاد ہمارے لیے ہے, حج ہمارے لیے ہے, نماز ہمارے لیے ہے. اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت سجدہ میں کر دیا تھا. روزہ ہمارے لیے ہے اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت روزے میں کر دیا تھا. ارے جہاد ہمارے لیے ہے اس لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا. زکات ہمارے لیے ہے اس لیے کہ حالت رکوع میں ہمارے امام نے لڑا. اور حج ہمارے لیے ہے اس لیے کہ کعبے میں ہمارا امام ہے. میں جو اس کے وجود میں شامل ہو, جو اس کے وجود میں شامل ہو. یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہوں. جس طرح اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ ہے امر تکلیمی, یعنی اللہ نے ارادہ کیا وہ چیز ہو گئی. نہیں پھر دوسری آیت کرنا چاہتا ہوں. یہ آیت ہے سورۃ انعام کی. کوئی ان الصلاۃ والنسک ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میرے حبیب کا تو میری نماز
میری بندگی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا باللہیت باللہیت ہے. وَإِلَّا اگر المسلمین، اور اسی نے مجھے امر کیا ہے کہ میں افضل مسلم. یہ ہے امر تقریمی، یعنی رسول نے یہ کہا کہ بتایا اور اسی نے حکم دیا ہے کہ انا افضل المسلمین. یہ ہے امر تقریمی. میرے رسول ان کو بتا کہ میں آتے ہی مسلمان ہوں، میں آتے ہی قرآن ہوں، میں آتے ہی ایمان ہوں، میں آتے ہی دین ہوں. یعنی رسول نے یہ بتایا کہ ہر چیز میرا وجود ہے. قرآن میرا وجود ہے، ایمان میرا وجود ہے. یہ ہے امر تقریمی. تو یہاں بھی امر تقریمی ہے. من تین حقیقتیں پرندہ نہیں بناتا، روح میں بناتا ہوں. فیقول پیروں بزن اللہ، پھر وہ پرندہ بن کر اڑے گا اللہ کے اذن سے. وَأُحْيِي الْأَكْمَامَ الْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور لے کر آئے میرے پاس مادر ذات اندھا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ میں پھیرتا ہوں. آپریشن نہیں کروں گا، آپریشن نہیں کروں گا، آپریشن نہیں کروں گا، آپریشن نہیں. نوجوان کہتے ہیں سائنس میں بڑی تحقیقی ہے. کون سی تحقیقی ہے؟ ابھی تک تو جناب عیسیٰ کے زمانے تک تحقیق نہیں کی. میں نے ٹی وی پر خود پروگرام سنا ڈاکٹر سیون کا کہ سائنس نے تحقیق تو کی ہے لیکن کسی مادر ذات اندھے کا آپریشن نہیں کر سکتی. جناب عیسیٰ تو آپریشن بھی نہیں کرتے تھے. سے بات کرے تو میں تم سے بات کرے، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے دوست میرے بزرگ لے کر آؤ مادر ذات اندھا، اس کو پینا میں کروں گا. اور لے کر آؤ مادر ذات کوئی مریض، اس کو شفایاب میں کروں گا. وہی موتا بزن اللہ، اور لے کر آؤ مردہ، اس کو زندہ میں کروں گا، اس کو زندہ میں کروں گا. لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اس کو بھی صاف کر دیتی ہے. اذن اللہ کیوں کہہ رہا تھا؟ ارے پورے قرآن حکیم میں کسی نبی نے لفظ بِإِذْنِ اللَّهِ استعمال کیا ہو تو مجھے دیکھا؟ جناب موسیٰ نے بِإِذْنِ اللَّهِ کیوں نہیں کہا؟ جناب عیسیٰ کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے جناب عیسیٰ نے بِإِذْنِ اللَّهِ اس لیے نہیں کہا کہ کام تو کر رہا ہوں خدا والے. اگر بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں کہوں گا تو یہ مجھے اللہ مانیں گے. توحید کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے کہا کہ اللہ میں نہیں ہوں لیکن اللہ نے میرے وجود میں طاقت رکھی ہے. اللہ نے میرے وجود میں طاقت اللہ نے دی ہے، فیض میرا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، فیض میرا ہے. اسی لیے مسلمان بھائی نے بھی کئی کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ جناب قمر میرے مولا علی کے ساتھ ہے. ایک قبر پر آیا، میرے مولا نے قبر کو چھو کر مانی اور کہا ایک بہنا جب گھر جائیں تو کھانا تو مجھے علی نے زندہ کیا. ایک نے کہنا جب گھر جائیں تو کھانا تو مجھے علی نے زندہ کیا. دوسری قبر پر آئے، میرے مولا کوئی سیکھے جو رکعتیں نماز پڑھی اور ایک عورت کو زندہ کیا. قدموں پر گر کر مولا میں آپ کو سمجھ نہیں سکا ہوں. ایک قطر کو تو آپ نے چھو کر ماری، دوسری پر دعا مانگی. کہا کمبر سمجھنا ہو تو آج سمجھنا، کمبر سمجھنا ہو تو آج سمجھنا. اگر میں دونوں قبر پر دعا مانگتا، اگر میں دونوں قبروں پر دعا مانگتا تو تو سمجھتا کلی محتاج ہے، اور میں دونوں قبروں کو تو کہنا آتا تو تو کہتا علی اللہ ہے.
समझा अगर दोनों खबरों पर मैं जवाब आता तो तू समय का खाली मोहताज है, और अगर दोनों खबरों को ठोकर मारता तो तू समझता अली अल्लाह है। आज मैंने तुम्हें समझाया कि अगर मैं अली अल्लाह नहीं हूँ तो अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं हूँ। ना खबरा तो नहीं है। मैंने आपसे कहा था मुसलसल आयत पढ़ा, मुसलसल आयत पढ़ रहा हूँ। और जनाब ईसा ने क्या कहा, वउनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदब्बरून फी बुयूतिकुम। और मैं ईसा पूरी उम्मत मेरे पास आओ, मैं हर एक को बताऊंगा कि तू अपने घर में क्या खा कर आया है, तू अपने घर में क्या खा कर आया है, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज कहाँ रख कर आएगी। अरे ये कौन है? अरे हाँ मैं ये कौन है? जनाबी ईसा। जनाबी ईसा तो पंजाबी खलक करता है और रूह डालता है, और अगर आपकी हकीम कहता है काली मुर्दा में रोजा का ये कैसे? अरे ये ईसा है कौन? ईसा है अली के 12वें का गुलाम। बात करो तो मैं तुमसे बात करूँ। ये है हाँ, अली अगर समझ में आ जाए तो बच्चों के भी समझ में आ जाता है, और अगर न समझ में आए मैंने क्या दिखाया है जनाब अली के 12वें के मुक्तदी, अली के 12वें के मामून, अली के 12वें के गुलाम। और है कौन? ईसा है रैयत, 12वां है हाकिम, ईसा है मामून, हमारा 12वां है इमाम, और माफ करना 12वां है जो अली है पूरी। अरे ईसा है रैयत। जब तू 12वें के रैयत को न समझ सका तो 12वें को कैसे समझेगा? और 12वां है जब तुम्हारे समझ में नहीं आता नहीं तो आइए फिर चलता हूँ कुरान है, तुम घबरा तो नहीं लगे? घबराए नहीं, मुझे कोई थकावट नहीं है। आइए फिर चलता हूँ कुरान हकीम की तरफ, फिर चलता हूँ कुरान हकीम की तरफ। घबराते रहेंगे? फिर चलता हूँ कुरान हकीम की तरफ। मेरे भाई 3 आयतें पढ़ना चाहता हूँ, 3 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। और ये अल्फाज है सूरत नम्ल में पढ़ना है, जिसमें मेरी गुफ्तगू खत्म होगी, नतीजा निकल रहा। उनको क्या करूँ? 1 घंटा गुजर जाके क्यों न जाऊँ? 1 घंटा पता नहीं कैसे गुजर जाता है। मैंने क्या मेरे दोस्त मेरे गुजर गए। ये अल्फाज है सूरत नम्ल की, तो जनाब सुलेमान कह रहा है दरबार में, काल या अय्युहल मल्लक अय्युकुम यातीनी बिअरशहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। है कोई अजीब जुमला है। 3 आयतें हैं जुमला, और 3 में लगाया है काबुल्ला
پڑھے لکھے ہیں آپ، پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں نوجوانوں. ہاں پھنس نہ جانا، ہاں کہیں پھنس نہ جانا. ہاں بتا دیتا ہوں آپ کو میں، پڑھے لکھے ہیں آپ آئیں گے میرے پاس، اور جن کے پیچھے لگے ہیں وہ 3 جماعتیں بھی بات نہیں. نعرہ ہے أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمون. جناب سلیمان کہا ہے کوئی میرا درباری جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے. قبلہ راستہ کتنا دور تھا؟ 1400 میل، 14 کلومیٹر نہیں تھی، 1400 میل، 1400 مائل سے کہاں ہے کوئی ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا، ٹرین کا تصور نہیں تھا، یہاں سائنس کا تصور نہیں تھا. کہاں ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے. قال عفريت من الجن انا اعطيك به قبل ان تقوم من مقامك وان علي لقوي امين. اس نے کہا ہاں میں لے کر آتا ہوں آپ کے اٹھ جانے سے پہلے. زبان سے بات کرو، میں لے کر آتا ہوں آپ کے اٹھ جانے سے پہلے. اب اس ان تک مقام کر سمجھے کھڑے ہو کر دیکھنا اتنی دیر نہیں. ہاں آپ سلیمان اٹھ کر دیکھیں گے تو تخت سامنے ہوگا. کتنا فاصلہ ہے، کیسا تھا محل. جناب سلیمان نے کہا نہیں مجھے سے پہلے چاہیے. مجھے سے پہلے چاہیے، مجھے سے پہلے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. بس آپ سے دن بیٹھا کھڑا ہو گیا جس کو کتاب کا جبری علم تھا، اس کو کتاب کا جبری علم تھا. اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے نہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے. لما رأى مستقرا عنده، جب یہ کہا تو تخت جناب سلیمان کے آگے تھا. آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے یعنی آنکھیں بھی کھلی رہیں، آنکھیں بھی کھلی رہے. آنکھیں آپ دیکھیں، آپ کی آنکھ جھپک رہی ہے میری، آپ دیکھنے میں لے رہے ہیں، آپ کی آنکھ بھی جھپک رہی ہے. آنکھ جھپکنے سے پہلے اور دیکھا کہ تخت آگے پڑا ہوا تھا. اور مجھے مسلمان بھائی سمجھائیں کہ درباری نے دیکھا کہ آصف بن برخیہ یہاں ہے، بلکہ اس کے چوکیدار نے دیکھا کہ وہاں ہے. بتا سے بات کرو میں تم سے بات کروں. یہ نہیں تھا کہ آنکھیں بند تھی. ایمان سے بتاؤ وہاں بھی چوکیدار تو ہوں گے تخت پر، تو یہ کیسے گیا، کیسے آیا؟ اور 1400 مائل پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں. کم از کم اتنا تو قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ جس کا جبری علم ہوتا ہے وہ بھی کم از کم بیک وقت دے جب پر حاضر نازل ہو سکتا ہے. قرآن نے یہ تو فیصلہ کر دیا نا کہ جس کو کتاب کا جبری علم ہے، جس کو کتاب کا جبری علم ہے وہ بیک وقت دے جب پر حاضر نازل ہو سکتا ہے. کبھی کسی مسجد سے آواز آئی، کبھی کسی کتاب میں کسی نے آرٹیکل لکھا، کسی نے مضمون لکھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے.
مجھے کامران بھائی افسوس اسی بات پر ہے کہ جب آپ کے نبی علی پر بات کرتا ہے تو تمہارا کتنی کیوں جلتا ہے؟ یہ علی سے اتنی دشمنی تمہاری کیوں کہ جس کو چلی کتاب کا عالم ہے وہ تو 1400 میل پر حاضر اور نادر ہے، اور جس علی کو کائنات کا علم ہے وہ حاضر نادر گھبرا تو نہیں؟ آپ سنیں تقریر کا دوسرا رخ، گھبرائیں نہیں، صرف ایک دن رہ گیا ہے، پہلا دوسرا رخ سنیں۔ اشرف علی تھانوی مولانا مودودی نے خط میں لکھا، وہاں پہ رجنا تھا، آج سے دن پر خیال نہیں گیا تھا، اس کے بعد اس میں اعظم تھا، تھوڑا سا علم تھا، ارادہ کیا زمین سے لگ گئی۔ یعنی اس میں اعظم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تو ارادہ کیا زمین سے لگ گئی، ایسے کر کے تخت کو لے لیا، ایسے کر کے تخت کو لے لیا۔ ہاں اس پر قائم رہنا، بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ہمارا اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ رسول نے خیبر میں بلایا، رسول نے علی کو خیبر میں بلایا تو مدینے سے پہنچ گئے، کہتے یہ کیس ہے؟ ارے کم وقت ہے، جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کے لیے تو زمین سے میں کہہ جاتی ہے، جو کلی علم کا مالک ہے ارادہ کیا خیبر میں، علی نے ارادہ کیا خیبر میں پہنچ گئے، نعرہ حیدر، سمجھو سمجھو۔ اب آئیے بڑا جملہ ختم ہو گئی آج کی تقریر۔ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، آئیے میرے مسلمان بھائیو، سب کے لیے میری تقریر ہے۔ صحابہ کرام کو جتنا میں مانتا ہوں تو نہیں مانتا۔ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ کیا رہا ہوں، جھگڑا تو نہیں ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کو دن دریا کو اتنا تھوڑا سا سمجھا مستقل کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتنا خاموش، پہلی مرتبہ بات کی ہے، وہ بھی دیا کمی کی وہاں سے بات کرے میرے نوجوان، جھگڑا تو نہیں میرے دوست، یا رسول اللہ آپ بن برخیا کو، آپ بن برخیا کو اتنا تھوڑا سا آپ نے بڑا خاموش، یہ کہا اللہ نے اس کو بڑا علم عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے علم کی قرآن میں تعریف کی ہے۔ سے بات کرتا تم سے بات کر، تمام مسلمان بھائی کو قسم ہے اپنے پروردگار کا کہ یہ بات اپنے میرے زبان پر، گناہگار ہوں میرے زبان پر رسول چلتا ہے، اس رسول کو مانو جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، بات دن برخیا کو اتنا تھوڑا تھا نہیں، رسول نے فرمایا نہیں، یہ کہو کہ اللہ نے اس کو زیادہ علم عطا کیا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کے علم کی تعریف کی ہے۔ صحابہ کرام خاموش رہے، اب رسول نے بات کو بڑھایا، ہنس کر کہا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج دن برخیا کے علم میں اور میرے بھائی علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ جہاں جہاں آواز آ رہی، جہاں جہاں آواز رہی ہے، کہاں رسول نے، لیکن آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بن برخیا کے علم میں اور میرے بھائی علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ ہر جھکی، یا رسول آپ بتائیں۔ رسول نے فرمایا، ایک مچھر اڑا، ایک مچھر اڑا سمندر میں گرا، دریا ہمیں نہیں، دریا ہمیں نہیں، دریا ہمیں نہیں، کیونکہ اگر رسول دریا کا کہتے کہ دریا ہمیں گرا تو پھر آج کے مسلمان مجھے کہتے سردی تھی، دریا ہمیں پانی نہیں تھا۔
رسول نے فرمایا ایک مچھر اڑا، مچھر مچھر ایک لفظ کاری مبالغہ کروں اللہ مجھے نہ بخشے. رسول نے فرمایا ایک مچھر اڑا سمندر میں گرا، پھر اڑا اس کے پر سے پانی کے قطرے گرے. رسول نے فرمایا ایک مچھر اڑا سمندر میں گرا، پھر اڑا اس کے پر سے پانی کے قطرے گرے. رسول نے فرمایا جتنا فرق ہے اس قطرے میں اور سمندر میں اتنا فرق ہے. آپ تو بندہ کیا اکیلے میں اور میرے بھائی نعرہ میں لگواؤں گا. رسول نے فرمایا کہ مچھر اڑا سمندر میں گرا، پھر اڑا. رسول نے فرمایا اس کے پر سے پانی کے قطرے گرے. آپ نے فرمایا جتنا فرق ہے اس پانی کے قطرے میں جو مچھر سے گرا اور سمندر کے پانی میں اتنا فرق ہے. آپ بن برشا کے علم میں اور میرے بھائی علی کے علم میں وہ ہے قطرہ، یہ ہے سمندر. وہ ہے قطرہ، یہ ہے سمندر. یہ ہے قطرہ، وہ ہے سمندر. میرے مسلمان بھائی مجھے سمجھاؤ، آپ بن برشا سمجھاؤ کیسے گیا کیسے واپس آیا. مرتے مرتے مر جاؤ گے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اپنے حکم سے کیوں لڑتے ہو. ارے جب تمہیں قطرہ نہیں سمجھ میں آتا تو سمندر ایسے نہیں تو جہاں جہاں کھڑے ہو جہاں جہاں سن رہے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ گھبرا تو نہیں گے سمجھے گا گھبرا تو نہیں گے میرے دوست گھبرا گئے. ہمارا یہ ہے علی ہے کسی کے پاس ایسا علی تو مانے ہے. ہم یہ ننگے سر والی قوم بے وقوف نہیں. ہم نے علی میں کچھ دیکھا ہے، ہم نے علی میں دیکھا ہے بہت کچھ. جاتا تمہارے سمجھ میں علی نہیں آیا. جب علی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تو رسول کیسے آئے گا، حسین کیسے آئے گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ پرانی عداوت ہے علی سے. کربلا کی تاریخ جو ہے بتاتی ہے کہ کربلا کا واقعہ بھی علی کی ذات پر تھا، کیونکہ یزید نے یہی تو کہا تھا نہ کہ کاش آج بدر اور احد والے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ کس طرح لیا ہے. میرے سنی شیعہ بھائیوں بدر تو جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی جب حسین کی ولادت نہیں ہے تو پھر یہ حسین سے بدلہ کیوں لے جا رہا ہے. ارے بدر میں تو علی لڑے تھے، احد میں علی لڑے تھے، خندق میں علی لڑے تھے. حسین تم پر ہماری جانیں نثار، حسین تمہارے بچوں پر ہماری بچے نثار، حسین تمہارے بھائی پر ہمارے بھائی نثار. ابھی بانیہ نے مجلس میں کہا مجھے کہ آج ایک غریب کا علم اٹھنے والا ہے، ایک علمدار کا علم اٹھنے والا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں جب جناب سیدہ اسی دنیا سے جا رہی تھی تو جناب علی کو پہلی وصیت یہ تھی کہ علی میرے بعد شادی کرنا. تو کہا رسول کی بیٹی کیا ضرورت ہے؟
کہا یا علی شادی کرنا، اور اس بچے کا نام میں نے عباس رکھا ہے۔ علی میری ہم نام فاطمہ، جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہو جائے گی۔ علی اس سے شادی کرنا، علی اس کے بچوں کی میرے بچوں سے بڑی محبت ہوگی۔ ازاداران حسین، ازاداران حسین جب جناب علی علیہ السلام نے اسی بی بی فاطمہ ام البنین سے شادی کی اور برات آئی بطول کے گھر پر، تو جناب ام البنین محمل سے اتری، اندر گھر میں نہ گئی، قبلہ کے دروازے پر سجدہ کیا، یا اللہ تیرے لاکھوں احسان ہے، یا اللہ تیرے لاکھوں احسان ہے، مٹی پر بیٹھ گئی میں جوانوں۔ حسنین دوڑتے ہوئے اماں اندر چلو، جناب ام البنین نے ہاتھ باندھے، مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں، میں کنیز بن کر آئی ہوں، مجھے اماں نہ کہو، تم بطول کے بیٹے ہو۔ جناب ام کلثوم اور جناب زینب بھائی امی اندر چلو، کہا مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری نوکرانی بن کر آئی ہوں۔ حد ہو گئی محبت کی، حد ہو گئی عقیدت کی۔ میرے دوست یہ جناب عباس ڈرنے لگا، جب 2 برس کا جناب عباس ہوا تو جناب ام البنین نے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا عباس میری پہلی وصیت یہ ہے کہ کبھی زینب کو بہن کا کرنا آنا، تم ہو ام البنین کے بیٹے، وہ ہیں بطول کی بیٹیاں، اور عباس کبھی حسنین کو بھائی کا کرنا پکارنا، ہمیشہ ان کی غلامی کا دعویٰ کرنا۔ اور بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ روزانہ زینب کے گھر جایا نہ کر، کیونکہ وہ بطول کی بیٹی ہے۔ اور عباس بیٹے میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جب زینب کے گھر میں جایا کریں تو اپنی نظر زینب کے چہرے پر نہ رکھیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں زینب کی چادر اتر جائے اور تیری نگاہ زینب کے بالوں پر پڑ جائے۔ اداکاران حسین علی کی عزت کی قسم ہے، سارے مورخین اسی بات پر متفق ہیں کہ کربلا کا ہر شہید اس کا سر نیزے پر سوار تھا، لیکن جناب عباس کا سر گھوڑے کے گردن میں بندھا ہوا تھا۔ جب یہ شام لینے قافلہ پہنچا تو کسی نے پوچھا، اے شہید راہ خدا، ہر شہید کا سر نیزے پر ہے، تمہارا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہوا ہے؟ جناب عباس نے رو کر کہا، اماں نے منع کیا تھا، اماں کی وصیت ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا سر نیزے پر ہو اور میری نظر علی کی بیٹی کی بالوں پر پڑ جائے، اماں ناراض ہو جائے گی۔ اداداران حسین ایک جملہ مجھے کہنے دو، اتنی بڑی محبت تھی زینب کو عباس سے۔ میرے دوست جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا، تمام بیویاں عباس کے سہارے چلی تھی، تمام بچے عباس کے سہارے چلے تھے۔ جب یہ قافلہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، 2 محرم الحرام کو حسین کربلا میں پہنچے تھے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے تھے، 4 تاریخ سے۔ پانی صاحب کو جلد کا مقصد یہ ہے کہ 4 تاریخ کے بعد جو خیمے ہٹائے گئے، اب جو خیموں میں پانی موجود تھا وہ زینب نہیں پیتی تھی، اون و محمد کو پلاتی تھی، وہ رباب نہیں پیتی تھی، اصغر اور سکینہ کو پلاتی تھی، وہ سروا نہیں پیتی تھی، قاسم کو پلاتی تھی۔ اللہ میرے استاد کو ہری کے رحمت کرے، وہ فرماتے تھے کہ عبدالحکیم بیٹے کربلا کے سارے شہید 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا، علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ علی کا بیٹا کربلا میں آیا، پانی نہیں پیا، مولا میں سمجھ گیا ہوں آپ کو پھر مدینے واپس نہیں جانا، مولا آپ کی اولاد سلامت رہے،
مولا آپ کی بیٹیاں سلامت رہے، آپ کا اکبر سلامت رہے۔ ازاداران حسین مجھے ایک دو جملے کہنے دو۔ ازاداران حسین جب 10ویں محرم کی آئی، حسین سے بار بار عباس اجازت مانگتے ہیں، مولا مجھے اجازت دو، مولا مجھے اجازت دو۔ کہ جناب حسین کہتا ہے تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ حسین نے رو کر کہا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ عباس نے رو کر کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا ہے تو پھر علمدار آئے گا۔ میرے دوست حسین کو بار بار کرے مولا اجازت نہیں دے رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بنی ہاشم کے 36 بچے، بنی ہاشم کے 36 چھوٹے بچے جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں، جناب سکینہ کے پاس آتے ہیں، آقا دادی تمہیں تو اپنے چچا پر بڑا ناز تھا، کھاؤ اپنے چچا کو پانی لے کر آؤ۔ جناب سکینہ باہر دیکھا، چچا کو دیکھا، کوئی کا سر تلوار کی نوک پر ہے، کوئی سوچ رہا ہے۔ سکینہ نے سلام کیا، عباس کھڑے ہو گئے۔ سکینہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہا چچا عباس ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں، چچا پانی لے کر آؤ۔ کہا موقع اچھا ہے، آقا دادی اجازت تم دلواؤ، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ اجازت بابا سے تم دلواؤ، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ اداکارہ نے حسین سکینہ دوڑتی گئی، خالی مشق لے کر آئی، خالی مشق کاندھے پر رکھی۔ کائنات نے عجیب منظر دیکھا، آگے بچی ہے، پیچھے عباس ہے، پیچھے 36 بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں خالی کوزے ہیں۔ میرے دوست جب حسین کے تھے شام شاہ نے یہ منظر دیکھا، کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا سکینہ کو، ایک جملہ کہا جناب عباس کو، ہاں پاس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش، ہاں بھیا عباس، ہاں بھیا عباس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش۔ اور پھر جناب سکینہ کو کہا بیٹا سکینہ آئی ہو چچا کو موت کی اجازت دلوانے کے لیے، بیٹا سکینہ یاد رکھنا آج چچا کو اجازت دلواتی ہو، لیکن کل جب سمر تمہیں تماچے مارے گا چچا کو بہت یاد کر کے روگی، کہو گی چچا آپ کو اجازت نہ دلواتی تو تماچے چچا کو اجازت نہ دلواتی تو بی بی زینب کی چادر کیوں کرتی۔ آزاداران حسین، آزاداران حسین، اجازت مل گئی، اجازت مل گئی۔ جناب عباس خیموں میں آئے، سلام کیا بی بی زینب کو، آقا دادی عباس کا آخری سلام۔ ازاداران حسین پھر 12 مہینے کے بعد حسین ایک رات کا مہمان ہے، ہمارا مولا ایک رات کا مہمان ہے، سن لو پھر خدا جانے زندگی رہے یا نہ رہے۔ میرے دوست جناب عباس نے جناب زینب کو سلام کیا، آقا دادی عباس کا آخری سلام۔ بی بی زینب نے پوچھا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بطول کی بیٹی مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ کہا کر جناب عباس نے 2 قدم آگے بڑھائے، یا پیچھے سے بی بی زینب کی آئی، عباس اگر مرنے کے لیے جا رہے تو پھر ادھر ایک میری بات سن کر پھر جاؤ، ایک میری بات سن کر جاؤ۔ جناب عباس پیچھے آئے، دونوں زمین پر بیٹھ گئے اور کہا آقا دادی کیا حکم ہے؟ لائب زہرا کیا حکم ہے؟ کہا بھیا عباس جب میں چھوٹی تھی اور نام رسول کی گود میں آتی تھی تو کبھی میرے بال چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھ چومتے تھے۔ جب میں بڑی ہوئی اور بابا کی گود میں آنے لگی تو بابا علی کبھی میرے بال چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھ چومتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں نے بابا علی سے پوچھا تھا بابا علی جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو نانا میرے بال بھی چومتے تھے، میرے ہاتھ بھی چومتے تھے، آپ میرے بال بھی چومتے ہیں، میرے ہاتھ بھی چومتے ہیں، بابا کیا سبب ہے؟ تو میرے بابا علی نے رو کر کہا تھا زینب تمہارے چادر کی خیر ان بالوں پر چادر نہیں رہے گی،
ان ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی تو میں سوچنے لگی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہے کسی کی مجال ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑے. بھیا عباس بات یہ بتانی تھی کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ جب تم مر گیا تو میری چادر پڑ جائے گی, میرے ہاتھوں میں رسیاں پڑیں گی. ہاں دادا رانے حسین, ایک جملہ مجھے کہنے دو, ایک جملہ مجھے کہنے دو. میرے دوست ہو, میرے بزرگ ہو, ہاں میرے دوست ہو, میرے بزرگ ہو, 9 محرم الحرام کی شام کو بی بی زینب نے تمام بیویوں کو بلایا تھا کہ بیویوں گھبراؤ نہیں, پردے کی میں ضامن ہوں. جب تک میرا بھیا زندہ ہے, کسی کی مجال ہے تو کوئی آپ کی چادر کا, کوئی آپ کی چادر کا نام لے. لیکن جب جناب عباس مرنے کے لیے چلے, بی بی زینب نے بیویوں کو بلایا. میں نے اپنے بات واپس لیے, میں نے اپنے جملے واپس لیے. خدا حافظ, تم جانو تو تمہارا پردہ جانے. میرے دوست جناب عباس آیا, گھوڑے سے گرا, گھوڑے سے گرا, جناب عباس گھوڑے سے گرے. ایک جملہ سنو, جناب عباس گھوڑے سے گرے. مولا حسین کو پکارا, میرا مولا پہنچ گیا اور جناب عباس کی لاش کو اٹھا کر سر دانوں پر رکھا. مجھے اس ممبر کی قسم ہے بھائی, جب سر کو رکھا نا حسین نے عباس کے سر کو دانوں پر رکھا. عباس نے آنکھیں کھولی اور کہا مولا آپ کو واسطہ ہے اپنی بہن کی چادر کا, میرے سر کو زمین پر رکھو. مولا میں تو لائق نہیں ہوں کہ میرے سر کو دانوں پر رکھو. کہا عباس کیوں آپ کے سر کو دانوں پر کیوں نہ رکھو؟ کہا مولا حسین جب نان رسول کا انتقال ہوا تھا تو اس کا سر باب علی کی گود میں تھا. دادا باب علی نے انتقال کیا تھا تو اس کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا. بھائی حسن نے انتقال کیا تھا تو اس کا سر آپ کی گود میں تھا. مولا مجھے تو گود میں لٹا رہے ہو, لیکن مولا جب آپ شہید ہوں گے آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ مولا آپ کی سر کس کی گود میں ہوگا؟ یا کربلا میں چاہے پھر والی بیوی کی آواز آئی, عباس سے مت کہو میں زہرا پہنچ گئی ہوں, عباس سے مت کہو میں زہرا پہنچ گئی ہوں. جب میرا بیٹا حسین گھوڑے سے گرے گا میں آگے بڑھوں گی, گود پھیلاؤں گی, کہوں گی آؤ بیٹھے.